کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کراتے نہیں، وہ دعائیں لے لیتے ہیں، ان سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے، وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وہ وفادار ہوتے ہیں، وفادار اور اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول دے ہوتے۔ تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا، ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل جانا پڑے گا مچھلی لینے، 8 میل آنا پڑے گا، رہنے دو کھاتے ہی نہیں، چھوڑو اپنے لیے اب چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشقت کرنا۔ حالانکہ لوگ لاہور سے گجرانوالے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی، اور گجرانوالہ والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں، صبح نہاری سنیں اچھی ملتی ہے۔ ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بس گھٹنے نہیں کام کرتے، کمر میں تھوڑی تکلیف ہے، رات میں دیر سے آیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا 8 میل جانا 8 میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو۔ وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا، کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی، پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں۔ کہتے جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، عصر ان کی ہو جائے گی۔ کہتے میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ظہر کی 2 رکعتیں سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، دوڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ کہتے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا، کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا۔ کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خشک ہو جائے، جناب عمر کہیں دیکھ نہ لے۔ کہتے ہیں وہ اس کو پسینہ خشک ہو گیا، جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و غبار، وہ پسینہ خشک ہوا تو جو مٹی کیچڑ تھا وہ خشک ہو گیا، تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے۔ کہتے میں فٹافٹ گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا، میں نے اسے غسل کرایا اچھی طرح، جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں باندھا۔ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں، ضمیر زندہ ہے نا، اندر کے روگ ختم ہو چکے۔ فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی، گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکا ادھر آ یار۔ تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو نے سارا گھوڑا دھو ڈالا ہے پر کانوں کے پیچھے سے پسینہ خشک کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، وہ کانوں کے پیچھے تو یہاں نہیں تو نے پانی ڈالا، تو بھول گیا تھا۔ اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے او یار یرکا ادھر آ، تیری وفا میں شک کوئی نہیں، پر میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، میں کوئی زیادہ پرہیزگار نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے۔